وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد سامعین مکرم وقت مختصر ہے. آپ سے گزارش ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ اپنی گفتگو کو چھوڑ کر گفتگو کو سماعت فرمائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھ کر سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میلاد شریف کا مبارک مہینہ ہے اور الشفاء شریف میں قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والی جو ہستیاں ہیں ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان کے تذکرے کیے جائیں. اس میں آپ نے دو ہستیوں کا تذکرہ کیا. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ہے. جس کے سینے میں دونوں کی محبت ہوگی، دونوں کا ادب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا پار فرما دے گا. سارے محبت سے کہتے رہیں سبحان اللہ تاکہ سب کی حاضری ختم شریف میں دعا میں سب کا حصہ شامل ہو جائے. تو آل و اصحاب دونوں کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. دل کے دو حصے کر لو، ایک حصے میں آل کی محبت ہوگی، دوسرے میں اصحاب کی محبت ہوگی. یہ کامل مومن کا دل ہے، یہ پکے سنی کا دل ہے. اب اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کی آیت آپ کے سامنے پیش کی. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کی معیت میں آئے ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ بڑے سخت ہیں. اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں کا، اصحاب کا تذکرہ ہے. اور یاد رکھیں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ لفظ صحابی بولا جائے تو اس کے اندر آل بھی شامل ہوتی ہے. آل کوئی اصحاب سے باہر نہیں ہے بلکہ بنو ہاشم کے وہ افراد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بنے انہیں آل کی فضیلتیں بھی میسر آ گئیں. دیکھو ابو لہب بنو ہاشم سے ہے، صحابی نہیں بنا، آل کی فضیلت نہیں پا سکا. اور ادھر دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دیگر افراد تھے خاندان بنو ہاشم کے، مولا المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اسلام لائے ہیں، دائرہ صحابیت میں داخل ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آل کی فضیلتیں بھی عطا فرما دی ہیں. تو جب لفظ صحابی بولا جائے تو کبھی کبھار اس کے اندر آل بھی شامل ہوتی ہے. تو اس آیت میں جو فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بھی شامل ہیں، آپ کی آل بھی شامل ہے. اب گفتگو میں دعویٰ یہ تھا کہ آل و اصحاب کی محبت یہ ہر مسلمان پر برابر کی فرض ہے. وہ بندہ منافق ہے جو ایک آنکھ کو ظاہر کرتا ہے اور دوسری باتیں چھپاتا ہے، یا آل کی محبت ظاہر کر کے اصحاب کو چھپائے، یا اصحاب کی محبت کو ظاہر کر کے آل کی محبت میں جو وارد احادیث ہے چھپائے، وہ منافق ہے، وہ ایک آنکھ سے محروم ہے. دونوں آنکھیں اسی کی روشن ہوں گی جس کی بیک وقت احادیث میں دونوں طرف نظر ہوگی. وہ آل کی محبت کو بھی واضح کرتا ہے، اصحاب کی محبت کو بھی واضح کرتا ہے. اب اس سلسلہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں برابر کی حدیث اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھو ایک حدیث شریف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6225. یقیناً آپ نے سنی ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا تارکم فیکم ثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. بولیے کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ زور سے بولو کتنی؟ دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری فرمایا میں درمیان سے کچھ الفاظ کم کر کے مختصر کر فرمایا اہل بیتی. ایک میری کتاب ہے، دوسرا میرے اہل بیت ہیں.
اب یہ آپ کو ایک طبقہ بڑا زور و شور سے بیان کرتا نظر آئے گا۔ ہم بحمدللہ اس کو مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد کتاب اللہ کو بھی چھوڑا ہے، اہل بیت کو بھی چھوڑا ہے، لیکن وہ بھینگا شخص ہے جو فقط اسی کو بیان کر کے اور لوگوں کو ایک طرف کی راہ دکھاتا ہے۔ صحیح معنوں میں کامل مومن وہ ہوگا جو حضور علیہ السلام کے تمام فرامین پر بیک وقت نظر رکھتا ہے۔ اب دیکھو یہ ایک حدیث آپ نے سن لی اور بحمدللہ ہم اسے بیان کرتے ہیں۔ قرآن کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، قرآن کو مکمل بھی ہم مانتے ہیں اور آل کے تمام افراد کا ادب بھی ہم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دیکھو حضور علیہ السلام نے اپنے جانے کے بعد کس اور ہستی کی اقتداء کا حکم دیا، وہ آج اس ہستی کا ذکر چھوڑا جا رہا ہے، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جامع ترمذی ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث کا نمبر 3662 ہے۔ فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد جہاں تم نے کتاب اللہ کا دامن تھامنا ہے، آل کا دامن تھامنا ہے، حسن و حسین کا دامن تھامنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، اے میرے امتیو میں تمہیں اپنے جانے کے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کا حکم دے رہا ہوں۔ اب یہ دیکھو کون سا سٹیج ہے جہاں سے یہ دونوں باتیں بیان ہوں گی، کون سا وہ مرکز ہے جس سے یہ دونوں تمہیں انصاف کے ساتھ باتیں ملیں گی۔ تو اللہ کے فضل سے کہ اہل سنت و جماعت ہیں، یہ سنی کا سینہ روشن ہے جو بیک وقت انصاف کے ساتھ سارے دلائل بیان کرتا ہے۔ اب دیکھو وہی حدیث ذہن میں رکھو، صحیح مسلم شریف کی، فرمایا تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری فرمایا اہل بیت ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن دوسرا کوئی چھپائے نہیں۔ دوسری حدیث کی طرف بھی توجہ کی جائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک بار ہمیں خطبہ دیا، ایسے پتہ چلتا تھا کہ جیسا یہ آپ کا آخری خطبہ ہے۔ وہ خطبہ سن کر ہماری آنکھیں تر ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور علیہ السلام کا مزاج مبارک دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ آخری خطبہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اختتام پہ کیا فرمایا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، جہاں میں قرآن مجید کا دامن تھامنے کا حکم دیا ہے، علی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دامن کو تھامنے کا حکم دیا ہے، اسی زبان سے میں فرما رہا ہوں کہ میرے بعد تم نے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا ہے، ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقوں پہ چلنا ہے، اور فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، ان کے طریقوں کو تم نے اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے۔ تو یہ دیکھو آل و اصحاب کا جو تذکرہ ہے انصاف کے ساتھ، یہ اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت کرتے ہیں۔ اس واسطے آج شدید ضرورت ہے کہ دائیں بائیں جانے کے بجائے قرآن و سنت کا دامن تھاما جائے۔ آل کی محبت تمہیں روافض کے چرنوں سے نہیں ملے گی، آل کی محبت تمہیں اہل سنت و جماعت کے مرکز سے ملے گی، قرآن و سنت کو انصاف کے ساتھ دیکھنے سے ملے گی۔ اب دیکھو ایک حدیث شریف یہ ہے کہ جس بندے نے پنج تن پاک کے ساتھ محبت کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ محب پنج تن پاک کی شان سنو، یہی جامع ترمذی ہے۔ فرمایا من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا جس نے میرے ساتھ محبت کی اور میرے حسن و حسین کے ساتھ محبت کی اور ان کی امی جان کے ساتھ محبت کی، جو پنج تن پاک کا محب بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ اب بحمدللہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ شخص منافق ہوگا، وہ خبیث ہوگا جو فقط ایک راہ لوگوں کو دکھاتا ہے۔ ساتھ ساتھ دوسری حدیث بھی سنو، دیکھو یہ کنز العمال ہے اور اس میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے سارے احباب کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من احب اصحابی و ازواجی و احبابی و اہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جس نے میرے اصحاب کے ساتھ، میری ازواج کے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ، میرے یاروں کے ساتھ، میں ان سب کے ساتھ محبت کی اور وہ اسی محبت کو لے کر دنیا سے چلا گیا اور کسی ایک پر تان بھی نہیں کیا
کیا، اس کا سینہ صحابہ کے میل سے پاک تھا، آل کے بغض سے پاک تھا، ازواج کے بغض سے پاک تھا۔ فرمایا اسی محبت میں وہ اگر دنیا سے گیا تو کان معی فی درجتی یوم القیامہ، اس محب آل و اصحاب کو رب ذوالجلال قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اب دیکھو آل کا محب بھی حضور کے ساتھ جنت میں ہے، اصحاب کا محب بھی حضور کے ساتھ جنت میں ہے، لیکن کیا ایک محبت کر کے جنت میں نہیں جائے گا؟ ایک کی محبت رکھ کے دوسرے کا بغض رکھ کے وہ جہنم میں تو جا سکتا ہے، جنت میں وہی جائے گا جس کا سینہ آل و اصحاب دونوں کی محبت سے روشن ہوگا۔ اس واسطے ذرا محبت سے پڑھ لیں۔ میرے امام نے فرمایا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ ان منافقین سے بھی میں کہتا ہوں جو علی کی محبت کے لیے رافضیوں کے چرنے میں جاتے ہیں اور ان کو خوش کرتے ہیں، میں کہتا ہوں واپس آؤ اہل سنت و جماعت کے سٹیج پر۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اب دیکھو ایک طرف آل و اصحاب کی محبت آپ نے سنی، اب حدیث شریف کا دوسرا انداز دیکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے علی کے ساتھ بغض رکھا وہ منافق ہے، اور منافقت کی نشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کے ساتھ بغض کو قرار دیا۔ ہم بحمدللہ اس کو مانتے ہیں کہ جس کے سینے میں رائی کے ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی مولا المسلمین کا بغض ہوگا وہ منافق ہے، وہ جہنمی ہے، اس پر بحمدللہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ جامع ترمذی میں بھی حدیث شریف موجود ہے کہ علی کے ساتھ بغض حضور علیہ السلام نے منافقت کی نشانی قرار دیا ہے، لیکن وہ خود پکا منافق ہے جو فقط یہ بیان کر دے کہ علی کے ساتھ بغض رکھنا منافقت ہے، دوسری حدیث کو چھپا جائے ٹھکے کا وہ منافق ہے۔ اب دیکھو دونوں احادیث کیسے ہیں، تو میں آپ کے سامنے تصویر کا دوسرا رخ بھی رکھتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں علی کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی منافقت ہے، مولا المسلمین کا دل میں تھوڑا سا بھی بغض آ جائے تو بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن کسی اور ہستی کی محبت کو بھی حضور علیہ السلام نے معیار ایمان فرمایا ہے۔ کن اور ہستیوں کی محبت کو حضور علیہ السلام نے ایمان کی علامت قرار دیا ہے اور ان کے بغض کو منافقت قرار دیا ہے۔ آؤ دیکھو وہ ہستیاں کون سی ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ فضائل الصحابہ آپ کے سامنے ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، جدھر علی کا بغض یہ منافقت کی نشانی ہے، فرمایا میرے ابو بکر و عمر کا بغض کفر کی نشانی ہے۔ یہاں فرمایا کہ علی کے ساتھ محبت کرو، آل کے ساتھ محبت کرو، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ہم بحمدللہ بیان کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کوئی ہر سانس پہ علی علی کرے، علی علی کے نعرے لگائے، لیکن اس کے دل میں عقیدہ اہل سنت و جماعت کے متعلق ذرا سی بھی خرابی آ گئی، حضور علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق ذرا سا بھی بغض آ گیا تو وہ راندہ درگاہ ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جنت میں یہ محبت لے کے وہی جائے گا جس کا سینہ دونوں کی محبت سے آباد ہوگا۔ تو یہ دیکھو آپ کے سامنے دونوں چیزیں ہیں۔ ایسے ہی فضائل الصحابہ کے اندر یہ حدیث شریف بیان کی گئی کہ جہاں فرمایا علی کے ساتھ محبت مومن کرے گا اور علی کے ساتھ بغض منافق رکھے گا، اس پر بحمدللہ ایمان ہے، لیکن دونوں طرف کو بیان کیا جائے۔ اسی فضائل الصحابہ میں فرمایا لا یجمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا قلب مؤمن، کہ مومن کے دل میں فقط 4 افراد کی محبت سما سکتی ہے، جس کے سینے میں ان 4 کی محبت نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہو سکتا ہے۔ فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جس کے سینے میں ان 4 کی محبت ہوگی اللہ کے فضل سے وہ سچے سچے مومن کا سینہ ہوگا۔ اس واسطے آپ احادیث کا ذخیرہ دیکھ لیں، آپ کو یہ دونوں انصاف کے ساتھ چیزیں ملیں گی، اور بیان وہی کرے گا جس کا سینہ اللہ کے فضل سے دونوں کی محبت سے آباد ہے۔ اب اختتام پر چونکہ ایک لحاظ سے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسئلہ امت
مصطفیٰ کو آل کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، میں اگر قسم اٹھاؤں تو اللہ کے فضل سے اٹھا سکتا ہوں، اور اس میں جھوٹا نہیں ہوں گا کہ ہمارے اس گاؤں میں مولا المسلمین کا کوئی مبغض موجود نہیں۔ سارے مولا علی کو مولا ماننے والے، پیار کرنے والے، آپ کو چوتھا خلیفہ ماننے والے، اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھائی ماننے والے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو مولا علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانتا ہو، ان کے ساتھ محبت نہ کرتا ہو۔ لیکن دوسری طرف دیکھو حملہ کہاں ہے، دوسری طرف دیکھو بیماری کہاں ہے۔ تمہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو پہلا امام نہ ماننے والے 20 افراد مل جائیں گے، اور اہل سنت و جماعت کے عقائد میں یہ لکھا ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو پہلا دوسرا خلیفہ بالترتیب ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جو آپ کے بعد کسی اور کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ دارہ اسلام کے اندر وہ رہے گا جو محمد رسول اللہ کے بعد سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو خلیفہ برحق مانے گا۔ تو آج جن کی ذوات پہ حملہ ہے، جن کے دشمن موجود ہیں، نیٹ دیکھ لو، گستاخیوں کا انداز چیک کر لو، تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے گستاخ نظر آئیں گے۔ تو ایسے ماحول میں میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، ان اصحاب سے محبت، آل سے محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحیح العقیدہ افراد ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جعلی پیروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، 2 نمبر اداکاروں سے، ایکٹروں سے بچا کے رکھنا، یہ وقت کی اشد ترین ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں دیکھو فائدہ کس کا ہے۔ میں بات کرتا ہوں کہ بد عقیدہ افراد سے بچو، جاہل پیروں سے بچو، جن کا حلیہ حضور کی سنت کے مطابق نہیں ان سے بچو۔ اگر کوئی بچتا ہے تو اس میں فائدہ کس کا ہے۔ یہ آخری بات شرح صدور امام جلال الدین سیوطی کی ہے۔ فرمانے لگے، حضرت عبد الرحمن محاربی فرماتے ہیں، حضر رجلا الوفات، ایک شخص کا آخری وقت قریب تھا، موت کا وقت قریب ہے۔ فقیل لہ قل لا الہ الا اللہ، اس کو کہا گیا کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہنے لگا لا اقدرو، میں اس پر قادر نہیں، معاذ اللہ مجھ میں قوت نہیں کہ میں کلمہ پڑھ سکوں۔ اب دیکھو بندہ مسلمان ہو، ساری عمر نماز روزہ حج زکوٰۃ کیے ہو، آخری وقت آ جائے، اسے کہا جائے کلمہ پڑھ، وہ کہے میں کلمے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کتنی پریشانی ہے۔ اس سے کہا گیا کلمہ پڑھ، وہ کہتا ہے مجھ میں طاقت نہیں۔ وجہ کیا بیان کرتا ہے، کہتا ہے کنت اصحب قوما یأمروننی لشتم ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ کلمہ زبان پر اس لیے جاری نہیں ہوتا کہ میرا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ تھا جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر تان کیا کرتے تھے اور مجھے بھی کہا کرتے تھے، تو میں اب ان کے ساتھ بیٹھتا تو تھا، دنیا داری ہے، چلا تو جاتا تھا، لیکن نحوست یہ پڑی کہ آج آخری وقت آیا ہے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ ہمیں آپ کا ایمان عزیز ہے، ہمیں ہر مسلمان کا ایمان عزیز ہے، اس واسطے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، اپنے ایمان کی قدر کرتے ہوئے اسلاف پر تان کرنے سے باز آؤ، صحابہ پر تان کرنے سے باز آؤ۔ یہ 2 روز پہلے ایک مجلس تھی، اس میں پوری امت کو معاذ اللہ گالیاں دی گئیں، پوری امت کو گالیاں دی گئیں، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہاں سے لے کر جتنے موجودہ سادات بزرگ ہیں ان کو گالیاں دی گئیں۔ اس سلسلہ میں ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کے ساتھ اپنا دامن وابستہ رکھے، اور اہل سنت و جماعت کے علماءات کو سنتے ہوئے اپنے عقیدے کو مضبوط کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آل و اصحاب دونوں کی محبت سے ہمارے سینے کو روشن فرمائے۔ اگر ایک سانس ہمارا یا صدیق کہتے ہوئے لیں تو دوسرا سانس یا علی کہتے ہوئے نکلے، اگر ایک سانس ہم یا حسن کہتے ہوئے لیں تو دوسرا سانس یا فاروق کہتے ہوئے چھوڑیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارے سینے آباد ہیں، لیکن ہم منافقت کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ دونوں کی محبت برابر اور جس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں چونکہ مسئلہ کی وضاحت ضروری ہے تو میں انشاءاللہ دلائل تو کسی پھر موقع پہ عرض کروں گا، لیکن مسئلہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو بس اختتام پر 2 منٹ کے اندر حضرت مولا المسلمین علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ چوتھے خلیفہ ہیں، حضور علیہ السلام کے بھائی ہیں، آپ کے والد
جناب ابو طالب کے متعلق اہل سنت و جماعت کے 3 موقف ہیں۔ بولیے کتنے موقف ہیں؟ زور سے بولو کتنے موقف ہیں؟ 3 موقف ہیں اہل سنت میں۔ نمبر 1، کچھ وہ ہیں جو ان کے ایمان کے قائل ہیں، ہم بحمدللہ انہیں بھی اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اس میں خاموشی کے قائل ہیں، وہ بھی ہمارے امام ہیں، اور کثیر تعداد علماء کی، سادات کی، مشائخ کی وہ ہے جو ان کے عدم ایمان کی قائل ہے، وہ بھی ہمارے امام ہیں۔ دیکھو اب جو یہ کہتا ہے کہ جو ابو طالب کو مومن نہ مانے وہ جہنمی ہے، تو وہ داتا صاحب کو جہنمی کہہ رہا ہے، وہ پیر میر علی شاہ کو جہنمی کہہ رہا ہے معاذ اللہ، وہ حضور اعلیٰ حضرت کو جہنمی کہہ رہا ہے، وہ امام حسن کو جہنمی کہہ رہا ہے، امام زین العابدین کو جہنمی کہہ رہا ہے، وہ مولا المسلمین مولا علی کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ اس واسطے ہم کہتے ہیں ایسی محبتوں سے باز آؤ۔ محبت وہ ہے جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہے، تو ان کے جو ایمان کا قائل ہے وہ ایمان کا قائل رہے، وہ دوسروں پر تان نہ کرے، جو خاموشی کا قائل ہے وہ رہے، وہ دوسروں پر تان نہ کرے، اور جو عدم ایمان کا قائل ہے وہ گستاخی کا معاذ اللہ کسی نے اجازت نہیں دی۔ لیکن جس وقت اس کی آڑ میں پوری امت کو کوئی کافر کہے، پوری امت کو کوئی جہنمی کہے، تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت پر افتراء باندھنے والا ٹولہ ہے، یہ رافضی ہے جو حب اہل بیت کی آڑ میں پوری امت کو بھونکتے ہیں۔ اس واسطے سامعین مکرم، امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لو، امام بخاری دیکھ لو، سادات دیکھ لو، خواجہ نظام الدین اولیاء دیکھ لو، اور شیخ شرف الدین یحییٰ منیری جن کے مکتوبات 2 نمبر پیر اٹھا کے دکھاتے ہیں، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری بھی اپنے مکتوبات میں عدم ایمان کے قائل ہیں۔ تو اس واسطے ہم یہ بیان کر کے کوئی فخر نہیں کرتے، لیکن یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جب امت کو گالی دی جائے، امت کو 2 ٹکے کے لونڈے بھونک رہے ہوں، تو اس وقت ہمارا ایمان ہے کہ حق کو واضح کرنا چاہے ہماری جان چلی جائے۔ اس واسطے یہ 3 موقف یاد رکھو۔ بعض وہ ہیں جو ایمان کے قائل ہیں، ہم ان پر بھی کوئی تان نہیں کرتے، بعض وہ ہیں جو خاموشی کے قائل ہیں، ہم انہیں بھی کچھ نہیں کہتے، اور پوری امت تقریباً وہ عدم ایمان کی قائل ہے اور ہم ان پر بھی کوئی تان نہیں کرتے۔ یہی اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت کا مزاج اور عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب والا رکھے اور ادب والوں میں اٹھائے اور ادب والوں میں مارے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔